اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1977 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی آیت 36 سے ہو رہا ہے. 24/36. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیت میں خدا کے نور، خدا کے عطا کردہ نور، ہدایت، قرآن کریم، اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا تھا کہ ایک چراغ ہے جگمگاتا، تاک کے اندر رکھا ہے تاکہ ادھر ادھر کی خارج کی ہوائیں اور دھکڑ سے وہ محفوظ رہے. اس کے سامنے ایک نہایت صاف شفاف شیشہ ہے، وہ الفاظ جن کے ذریعے سے اس کی روشنی باہر آتی ہے. جگمگاتا ہوا چراغ ستارہ صبح کی طرح روشن اس تیل سے جلتا ہے کہ جو شرق اور غرب کی نسبتوں سے پاک ہے. اسے جلانے کے لیے کسی خارجی روشنی کی، آگ کی، ماچس کی ضرورت نہیں، خود جلتا ہے وہ، اور ساری دنیا کو وہ نور دیتا ہے. اور یہ تھا وہ نور جس کے متعلق خدا نے کہا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جو بھی اس چراغ سے روشنی حاصل کرنا چاہے اسے روشنی مل جاتی ہے. اور یہ مثالوں کے ذریعے سے خدا باتوں کو سمجھاتا ہے. اور اسی تسلسل میں آگے ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ چراغ تمام ان گھروں کے اندر ہوتا ہے. ایک گھر کا چراغ تو اسی گھر کا چراغ ہوتا ہے، دوسرے گھر کا نہیں ہوتا. یہ وہ عالمگیر چراغ ہے کہ جو ہر گھر میں ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے خود اس گھر کی رفعت اور بلندی، اس گھر کو بلندی اور رفعت نصیب ہو جاتی ہے. عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، مساجد مراد ہیں، اور مساجد کو اونچا اونچا یا ان کے مینارے بنانے، یہ اس سے مراد ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ اس میں بھی قرآن کا، خدا کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا چرچا ہوتا ہے. لیکن اسے محدود کیوں کیا جائے؟ بالخصوص اگلی آیت میں اسے صرف مساجد تک محدود نہیں رکھا، ابھی میں عرض کروں گا. تو بہرحال جن گھروں میں اس کا چرچا ہوتا ہے انہیں رفعت اور بلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں. یہ وہ گھر ہیں کہ یذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہ بالغدو والآصال. یہ وہ گھر ہیں کہ جن میں صفات خداوندی کا چرچا ہوتا رہتا ہے. وہ یہ تدبیریں سوچتے رہتے ہیں کہ اس چراغ کی روشنی کو عام کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں. وہ اس کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. صبح و شام، یہ محاورہ ہے، صبح شام جیسے ہم کہتے ہیں، دن رات جیسے ہم کہتے ہیں، اس کے معنی ہمیشگی اور دوام ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے. تو مسلسل ہمیشہ وہ سرگرداں رہتے ہیں اس فکر کے اندر کہ اس چراغ کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ عام کس طرح سے کیا جائے. اور آگے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ راہبوں کی کوٹھڑیاں یا خانقاہیں ہیں جن کے اندر یہ چراغ جل رہا ہے. جمالیاتی خداوندی کی روشنی جیسے کہا کرتے ہیں کہ تصوف والوں کی خانقاہیں اس سے روشن ہوتی ہیں. کہا نہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. عام لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ کاروبار انہیں خدا کے اس قانون سے غافل نہیں ہونے دیتا. بس یہ فرق ہوا.
جن گھروں میں جن کے سامنے اس چراغ کی روشنی ہے ان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ انہیں دنیاوی کاروبار قوانین خداوندی سے غافل کر دیتا ہے، ادھر سے ان کی توجہ ہٹا دیتا ہے، لیکن جن کے گھروں میں جن کے سینوں میں اس چراغ کی روشنی ہوتی ہے، دنیاوی کاروبار انہیں خدا کے قوانین سے غافل نہیں ہونے دیتا، اور ان کا فریضہ حیات وہی جو مومنوں کا فریضہ حیات ہر جگہ بتایا گیا ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ وہ ایسا نظام قائم کرتے ہیں کہ جس میں افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع کیے چلے جاتے ہیں، اور مقصد اس نظام سے ہوتا ہے عالمگیر ربوبیت انسانیہ، تمام نوع انسانی کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچانا، یہ مقصد ہوتا ہے اس نظام کے قیام کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس نظام کو قائم کرتے ہیں، اور یہ قائم کیا جاتا ہے اس چراغ کی روشنی میں، یہ ہے مقصد اس کا، اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ جہاں یہ نظام قائم ہوتا ہے اسی کو اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ وہ ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ نظام قائم نہ ہوا دنیا میں تو پھر یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، تو پھر اس قسم کا انقلاب آ جائے گا، اس قسم کے فساد برپا ہو جائیں گے کہ جن میں دلوں کی حالت بدل جائے گی، نگاہیں دھندلا اٹھیں گی۔ اگر یہ ایسا انتظام نہ کیا گیا، یہ نظام نہ قائم کیا گیا، تو یہاں تو پھر جنگل کا قانون ہو جائے گا، ایک ایسا جھکڑ چلے گا، ایک ایسا انقلاب آئے گا۔ انقلاب کے معنی یہاں الٹ دینے والی چیز ہے، قلب کے معنی الٹ دینے والی چیز ہوتی ہے، تو وہ ایسا الٹ دینے والا ایک نظام پھر یہاں آئے گا کہ جس کے اندر کوئی چیز بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں رہے گی، نگاہیں بدل دے گا، دلوں کو الٹا کے رکھ دے گا۔ تو وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو اس نظام خداوندی کے قائم کرنے کی، تو وہ نظام قائم ہو جائے کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کوئی شے اپنی اصلی حالت پر نہ رہے، ہر شے الٹ جائے اس کے اندر۔ اس واسطے بھی وہ کوشاں رہتے ہیں صبح و شام ہر وقت کہ یہ نظام قائم ہو جائے جو اس چراغ کی روشنی کے اندر اس پورے خطہ زمین کو واشرقت الارض بنور ربہا، یہ خطہ ارض اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے۔ یہ نور جس سے کرۂ ارض کے جگمگا اٹھنے کا قرآن نے کہا ہے کہ آخر الامر یہ ہونا ہے، یہ نور یہی قرآن کا نور ہے۔ جب بھی قرآن کی حدود کے مطابق کوئی نظام قائم ہوگا، یہ کرۂ ارض خدا کی ربوبیت عالمگیری سے جگمگا اٹھے گا، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ یہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس قسم کا یہ نظام نہ قائم ہو جائے، وہ نظام قائم کرتے ہیں صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صحیح نظام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا صحیح نتیجہ مل جاتا ہے، کوئی عمل رائے گاں اور بے نتیجہ نہیں رہتا۔ یہ قانون مکافات عمل ہے جو انسانی زندگی میں نافذ ہوتا ہے اس نظام کی روح سے جو قرآن کی روشنی میں قائم کیا جاتا ہے۔ اگر نظام یہ نہ ہو، باطل کا نظام ہو، تو پھر یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ صحیح نتائج میسر آئیں۔ اس میں تو ہوتا یہ ہے کہ دانا می کارزاں حاصل برد، کھیتی کوئی بوتا ہے اور فصل کوئی کاٹ کے لے جاتا ہے، بھیڑ کسی کی ہوتی ہے اور نون کے کوئی اور ہی اس کو لے جاتا ہے۔ کہتے یہ ہے کہ وہ اس لیے اس نظام کو قائم کرتے ہیں کہ اگر یہ نظام قائم نہ ہوا تو پھر سلب اور نہب اور سود کا بازار گرم ہو جائے گا،
کسی کو اس کے کام کا صحیح نتیجہ مل نہیں سکے گا. اور اگر نظام قرآن کی روشنی میں قائم ہوگا تو ہر ایک کو اس کے اعمال کا، اس کے کاموں کا صحیح نتیجہ ملے گا. بلکہ اگلی بات جو ہے کہ اس سے بھی زیادہ ملے گا. اور بغیر حساب جہاں کہا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل اندھا دھند ملے گا. بغیر حساب کے معنی ہوتا ہے تمہارے حساب کی روح سے جو ہے اس سے زیادہ ملے گا. تم جو اپنے ہاں حساب کرتے ہو کچھ، وہ جو اس کے ہاں سے اس نظام سے ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. اور اس کی یہ بات جو ہے قرآن نے دوسری جگہ کہی. قرآن نے عدل اور احسان کو فرض قرار دیا ہے اس نظام میں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل تو ہوتا ہے کہ کسی کی محنت کا پورا معاوضہ اس کو دے دیا جائے. یہاں تک تو عام طور پہ سب مانتے ہیں کہ ہاں ایسا تو ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اگر کسی کی محنت کا جو معاوضہ دیا جا رہا ہے پورا اس سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو غلط نظام میں یعنی غیر قرآنی نظام میں پھر یہ کسی کا کنسرن نہیں ہوتا. وہ جانے اس کی ضروریات جانے. جو بھی آپ نے مزدور سے طے کیا ہے اسے اگر اس کے مطابق آپ دے دیتے ہیں شام کو اس کی دہاڑی تو عدل کا تقاضا پورا ہو گیا. لیکن یہ کہ جو اسے ملا ہے اس سے اس کے بچوں کا پیٹ بھی پالا جا سکے گا یا نہیں، یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، یہ کسی کا کنسرن نہیں ہے. یہ اس کی اپنی مصیبت ہے. وہ اس معاملے میں یتیم ہے، وہ تنہا ہے. اس کے لیے قرآن نے کہا ہے احسان کے معنی ہوتے ہیں جو کمی کسی میں رہ جائے اس کمی کو پورا کر کے توازن برقرار رکھنا اگلے کا. اب یہ جو ساتھ مل رہا ہے یہاں جو قرآن نے کہا ہے وہ یزیدہم من فضلہ ویرزقہ من یشاء بغیر حساب. حساب کی روح سے تو ٹھیک تھا جو اس کی اجرت تم نے مقرر کی وہ دے دی، وہ بھی اس سے مطمئن ہوگا کیونکہ عدل کا تو یہ تقاضا پورا ہو گیا. لیکن سوال تو یہ نہیں ہے کہ عدل کا ہی تقاضا پورا ہو. اس میں اگر کمی رہ جاتی ہے اس کی تو وہ کمی بھی تو پوری ہونی چاہیے. یہ نظام وہ کمی پوری کرتا ہے اور یہاں ہے وہ جو کہا گیا ہے بغیر حساب دیتا ہے تمہارے حساب سے زیادہ. یہ احسان ہو گیا. تو قرآن کے نظام میں عدل اور اس کے ساتھ احسان دونوں چیزیں ضروری. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ چراغ جلتا ہے، اس سے ان گھروں کی عظمتیں اور بلندیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں. کاروبار حیات ان کو اس قانون کی طرف سے غافل نہیں ہونے دیتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ اگر اس کے مطابق نظام قائم نہ ہوا تو دھاندلی مچ جائے گی، سلب و نہب ہوگا، استحصال ہوگا، ایکسپلائٹیشن ہوگی، لوٹ کسوٹ ہوگی. اس لیے وہ اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظام قائم ہو جائے تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا پورا بدلہ ملے. اور اگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کمی رہ جاتی ہے تو پھر اس کے حساب سے زیادہ دیا جائے اس کو. اور یہ ہے جسے اس نے احسان کہا. یہ تو ہے یہ لوگ کہ جو اس چراغ کی روشنی میں نظام قائم کرتے ہیں. یہ ہے وہ جو نظام خداوندی قائم ہوتا ہے. اب اس کے برعکس دوسرے لوگ بتائے والذین کفروا، جو اس نظام سے انکار کرتے ہیں یعنی سیکولر نظام اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. یاد رکھیے یہ جو کفر ہے آج کی اصطلاح میں اس کا ترجمہ ہی سیکولرزم ہونا چاہیے. سیکولرزم کے معنی ہوتا ہے کہ وحی یا اس کی اقدار یا اس کی روح سے قائم کردہ حدود یہ کوئی نہیں. انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ خود اپنے لیے ایک نظام قائم کر لیں، خود قوانین وضع کر لیں، خود ہی ان قوانین کو نافذ کر دیں. اس کے اوپر کوئی حد بندی نہ ہو، تحدید نہ ہو.
کنٹرول کوئی اس کے اوپر نہ ہو، فائنل اتھارٹی یہی لوگ ہوں. وہ آج کا جمہوری نظام ہو، پہلے دور کا ملوکیت ہوتی تھی، آج کا جمہوری نظام ہوتا ہے، لیکن قدر مشترک اس میں یہی ہوتی ہے کہ ایک انسان کا فیصلہ ہو یا انسانوں کا ایک گروہ ہو، منتخب افراد ہوں، الیکٹڈ ممبرز ہوں، پارلیمنٹ ہو، انسانوں کے فیصلے کے اوپر کوئی اور کنٹرول نہیں ہوتا، وہ فائنل اتھارٹی ہوتے ہیں، انہی کو سورنٹی حاصل ہوتی ہے، اقتدار مطلق حاصل ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں سیکولر نظام. یہ کفر ہے. قرآنی نظام یہ ہے کہ ٹھیک ہے معاملات جو ہیں وہ امت کے باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں، لیکن ان کی مشاورت قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے. بس یہ ہے فرق. یہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی اسے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ مشاورت جو قرآن کے غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے کی جائے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے. اور اگر یہ کنٹرول اور یہ لائن اور یہ حدود جو ہیں یہ اٹھا دی جائے، یہ سیکولرزم ہے. یہ اس زمانے کی اصطلاح میں یہ کفر ہے. آج سیکولرزم اور کفر مرادف ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ عجیب چیز عزیزان ایمان، عجیب آیت آ رہی ہے سامنے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. جو ان سے انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے کام، ان کی مثال کا، یہ مثال ہے، کاف ہوتا ہے، سراب کی طرح ہے. سراب تو آپ سمجھتے ہیں، یہاں تو سراب کبھی نظر نہیں آتے ہم لوگوں کو. صحرا میں، لقودک میدان میں، چٹریل میدان میں، خاص طور پہ صحراؤں کے اندر یہ ہوتا ہے. دور سے سورج کی چمک سے وہی ریت وہ پوری پانی کی جھیل بن کر دکھائی دیتی ہے. پانی نظر آتا ہے. معلوم نہیں یہاں کبھی آپ کو تجربہ ہوا یا نہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا یہ تالکور کی سڑکیں گرمی میں ذرا یہ پگھل جاتا ہے. سڑک سیدھی ہو، دور سے دیکھا جائے سورج چمک رہا ہو تو وہ پانی نظر آتا ہے سڑک پر. وہ چھوٹے سے پیمانے پہ ہوتا ہے، لیکن صحراؤں کے اندر، صحرا تو تابع حد نگاہ صحرا ہی ہوتا ہے، سامنے اس کے حد بندی نہیں ہوتی. اس میں جو بالکل ہموار ریت کے اوپر سورج چمکتا ہے تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے بالکل جھیل کی طرح، سمندر کی طرح پانی نظر آتا ہے وہاں. اسے سراب کہتے ہیں، میرج جسے کہتے ہیں. کہا کہ ظمآن، پیاس کی شدت. یہاں ہم اب پانی کی قدر پہچان ہی نہیں سکتے. یہ صحرا نوردوں سے پوچھیے. پانی بنیاد ہے حیات کی، زندگی کی. ان کے ہاں صحرا میں وہ راستہ بھولے ہوئے ہوں اور پانی ختم ہو جائے تو صحرا میں تو پانی کہیں نہیں ملتا، تڑپ اٹھتا ہے. پیاس کی شدت، اب یہ چیز سامنے رکھیں، پیاس کی شدت، پانی کی تلاش، دور سے یہ چمکتی ہوئی ریت کا سراب. کہتا ہے وہ پیاسا بھاگ کے لپک کے جاتا ہے اس کی طرف، پانی سمجھتا ہے اس کو. پہلے میں ان الفاظ میں آپ کو سامنے لاتا ہوں اور پھر عرض کروں گا کہ بات کیا کہہ گیا قرآن. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیء ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. لپک کے جاتا ہے، وہاں جا کے دیکھا ہے تو کچھ نہیں اس کو ملتا، یعنی جس چیز کی تلاش میں تھا وہ وہاں نہیں ہوتا وہاں کیا ہے؟ خدا کا قانون مکافات کہ جو سراب کو پانی سمجھنے والے کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں
رائے گاں چلی جاتی ہیں، بے نتیجہ چلی جاتی ہیں. ساری دوڑ دھوپ اس کی جتنی بھی تھی وہ رائے گاں گئی، اس لیے کہ اس نے شراب کو پانی سمجھ لیا. اور یہاں سے ایک بڑی چیز سامنے آئی. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ غور طلب ہوتا ہے. یہ شاعری نہیں ہے کہ وہ برائے وزن بیت ایک لفظ اضافہ کر لیتے ہیں کہ صاحب وزن ٹوٹ جاتا ہے اور اس لیے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. بات کوئی نہیں ہے، ضرورت شعری کے مطابق کے لیے وہ لفظ لگتا ہے. قرآن تو یہ نہیں ہے، شاعری نہیں ہے. شراب کہہ دینے سے بات پوری ہو جاتی تھی. شراب کو پانی سمجھتا ہے، لپک کے اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے. لفظ ہے بےکیت، چٹیل میدان کے جہاں کوئی سرسبزی نہیں، کچھ نہیں، اس میں شراب اس کو نظر آتا ہے اور اسے وہ پانی سمجھتا ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہو جانا پڑتا ہے عزیزان مان. بات یہ ہوئی کہ شراب کہنے سے تو بات تو پوری ہو جاتی ہے. وہ شراب ہے، پانی سمجھتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے. بیچ میں یہ جو ساتھ کہہ دیا کہ چٹیل میدان ہے، بالکل وہاں اسے شراب نظر آتا ہے. ذرا سے فکر سے، عقل سے، ریزن سے کام لے تو ذہن میں یہ بات فوراً آ جاتی ہے کہ جہاں اتنا پانی ہو وہاں کوئی تو سبزی کا نشان ہونا چاہیے، درخت ہونا چاہیے، کوئی پودے ہونے چاہیے، کوئی گھاس ہونی چاہیے. لیکن وہ میدان ایسا چٹلیل ہے جہاں کوئی سبزی کا نشان تک نہیں ہے. کہا کہ اگر ذرا غور و فکر سے کوئی کام لے تو ذہن میں آ جائے کہ پانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر پانی ہوگا تو وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی سبزی ہوگی. تو میدان چٹیل ہے، کہیں سبزی کا نشان تک نہیں ہے، تو اتنی بڑی پانی کی جھیل وہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا یہ اس کے باوجود یہ کھڑے ہو کر اتنی بات کیوں نہیں سوچتا؟ میں یہ عرض کروں کہ قرآن جسے آیات کہتا ہے یا آیات اللہ کہتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کوئی محسوس شے جہاں سے جو علامت بنے کسی حقیقت کی. سبزی، درخت، پودے، ہریاول علامت بنتی ہے اس کی کہ جہاں پانی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ آیات اللہ کے اوپر غور بڑا ضروری ہے. اگر یہ شخص فکر سے کام لیتا تو کبھی اس سے شراب کو پانی نہ سمجھتا، اس کے فریب میں نہ آتا. وہیں وہ سوچ لیتا کہ ہریاول کا نام نہیں، پانی نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے کہ اس کے باوجود یہ کیوں پانی سمجھتا ہے اس کو؟ زمان پیاس کی شدت جو ہے وہ اسے سمجھنے ہی نہیں دیتی. کیا بات ہے! پیاس کی شدت نے اس کی فکری صلاحیتوں کو معوف کر دیا ہے. وہ یہ بات جو بڑی بدیہی سی تھی وہ اتنی سی بات کو بھی نہیں دیکھتا، نہیں سوچتا، اس لیے کہ زمان پیاس کی شدت ہے، کچھ نہیں سوچنے دیتی. اور بات یہاں صاحب بڑی اہم آ گئی. انسان فریب کھاتا ہی اس وقت ہے جب جذبات کی شدت عقل کی فکر کی صلاحیتوں کو معروف کر دیتی. عزیزان مان، آپ نے دیکھا کہ شراب کے ساتھ بےکیتن جو آیا ہے اس سے بات کہاں جا پہنچی. بات ایک مثال کی صرف شراب کی نہیں رہی، پیاسے کی نہیں رہی، ایک اصول، عظیم اصول دنیا میں دے دیا قرآن نے کہ فریب وہاں کھاتا ہے انسان جہاں جذبات کی شدت فکر کی قوتوں پہ غالب آ گئی ہوئی ہوتی. مثال پیاس کی شدت کی دی تو اسے ہر شخص، اس کا تجربہ ہر شخص کو ہو سکتا ہے. واقعی یہ بات ہے کہ پیاس کی شدت ہو اگر اتنی تیز، صرف نہیں کھڑا ہو کہ آدمی سوچتا
کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ پانی ہو بھی سکتا ہے. کہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آتا, کہیں کوئی درخت نظر نہیں آتا. یہی تو علامات ہوتی ہیں پانی کی, یہ تو ہے نہیں تو پانی کیسے ہو. وہ کہتا ہے کہ پیاس کی شدت اسے کھڑا ہو کے یہ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں دیتی. تو بات اس نے یہ کہی کہ جذبات کی شدت ہے جو عقل و فکر کی صلاحیتوں کو معروف کر دیتی ہے, اور اسی کو قرآن روکتا ہے. سارے فریب دنیا میں اسی سے کھاتا ہے انسان. یہ جو جان بوجھ کے کوئی ڈاکے ڈالتے ہیں, استحصال کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. جو فریب خوردہ دل ہوتے ہیں نا, ان کی طرف آئیے. فریب کس وقت کھاتا ہے آدمی؟ ترسی نے ایک شعر کہا ہے, اتنا گہرا اور اتنا بلیغ ہے کہ واقعی ذہن میں آتا ہے کہ شاعر کی بھی اگر فکر اتنی بلند ہو تو وہ کیا بات کس انداز سے کہہ جاتا ہے. ذرا مشکل سا ہے بھی فارسی میں. تو کہتا ہے زے نقص سے تشنا لبی داں بعقل خیش مناز دلت فریب گرز جلوائے سراب نہ خورد. اگر تم نے سراب کو پانی نہیں سمجھا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ میری عقل کی یہ کاریگری ہے. دیکھا نا, میں نہیں فریب نہیں آیا. اصل بات یہ ہے کہ پیاس کی شدت اتنی نہیں تھی. آہا, دیکھتے ہیں شعر, پھر دوہراؤں شعر کو, اب آپ اس کا لطف لیں گے. زے نقص تشنا لبی داں, یہ پیاس کی شدت کی کمی تھی. بعقل خیش مناز, یہ نہ سمجھ کہ میری عقل کی کاریگری تھی. دلت فریب گرز جلوائے سراب نہ خورد, تیرے دل نے اگر سراب کو پانی نہیں سمجھا تو اس سے یہ نہ کہا کہ میری عقل بڑی تیز ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ پیاس کی شدت نہیں تھی. یہ جو جذبات کی شدت ہے, فریب کھاتا ہی نہیں ہے آدمی. آ جاؤں ذرا نیچے کی سطح. فریب کھاتا ہے جذبات کی شدت. کسے معلوم تھا عشق اس طرح لاچار کرتا ہے, دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے. یہ شراب کو پانی کیوں سمجھ رہا, دل اس کو جانتا ہے, لاچار کرتا ہے. کسے معلوم تھا عشق کس طرح لاچار کرتا ہے, دل اس کو جانتا ہے ہوا اور پیار کرتا ہے. فریب کھاتا ہے آدمی. کچھ تو نے دیے فریب ہم کو, کچھ ہم نے بھی خود فریب کھائے. اس مقام پر دوسروں کا فریب تو کیا فریب ہوتا ہی ہے, خود بھی فریب کھاتا ہے آدمی. یہ جانتا ہوں کہ خاک آشیاں نہیں ہوتی. یہ جانتا ہوں کہ خاک آشیاں نہیں ہوتی, مگر جلے ہوئے تنکوں کو چن رہا ہوں. یہ جانتا ہوں کہ خاک آشیاں نہیں ہوتی, مگر جلے ہوئے تنکوں کو چن رہا ہوں. فریب کھاتا جاتا ہے آدمی. آپ دیکھیں گے کہ ان میں جذبات کی شدت ہے ساری. آشیاں سازی, وہ آرزو, وہ تمنا, وہ جذبہ اتنا شدید ہو رہا ہے کہ جانتا ہوں کہ خاک آشیاں نہیں ہوتی. یہ جاننا جو ہے اس کے مطابق نہیں کام کر رہا. یہ وہ جو شدت ہے نا آشیاں سازی کی,
وہ اس قسم کی صحیح لا حاصل کے اوپر بھی آمادہ کر رہی ہے. یہ جانتا ہوں کہ خاکاشیاں نہیں ہوتی مگر جلے ہوئے تنکوں سے چن رہا. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب فریب کھاتا ہے تو جو باتیں دوسرے لوگوں کو عام طور پہ نظر آتی ہیں جو پتہ چلتا ہے دوسرا تو پاگل ہو گیا, تنگاری نظر میں آیا اس ویلے. یہ تم ہی اور یہ حالت ہوں تو تین بھی نظر نہ ہوگا. باقل خیش مناس یہ جناب کی عقل کی کاریگری نہیں ہے. جو نقص تشنا لبی نہ آپ کی پیاس اتنی تیز نہیں تھی جتنی پیاس میری تیز ہے. اس لیے انسان اس طرح سے فریب کھاتا چلا جاتا ہے. کیسے فریب کھاتا چلا جاتا ہے؟ نظر نیچی کیے وہ سوچتا تھا جورے تازہ کی. نظر نیچی کیے وہ سوچتا تھا جورے تازہ کی. میں سمجھا تھا جفاؤں پر پسینہ ہوتا جاتا ہے. یہ الٹ کیوں سمجھتا ہے آدمی؟ یہ خود فریبی جذبات کی شدت سے پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایک لذت ہوتی ہے. اب آ گئے ہم اصل مقام سے. دین میں ہر چیز کنکریٹ ٹھوس نتائج کے سامنے آتی ہے. 2 اور 2 4 لیبارٹری کے اندر سائنٹیفک فارمولا, اس کے مطابق یہ چیزیں ملائیں, اس طرح سے یہ کیا, اس کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا. اس میں فریب نہیں کھا سکتا. نتیجہ نکلا ہے, فارمولا صحیح تھا, پروسیس میرا بالکل ٹھیک تھا, نتیجہ نکل آیا. نتیجہ نہیں نکلا, کھڑے ہو کے سوچے گا کہ کہیں فرق ہے, اس میں فارمولا غلط ہے یا میرا پروسیس کچھ غلط تھا, کہیں کوئی غلطی یا نتیجہ نہیں نکلا, پھر کوشش کرے گا. لیکن یہ دین ہے. مذہب میں یہ چیز نہیں ہوتی, وہاں خود فریبی ہوتی ہے. 1000 دانے کی تسبیح جو ہے یہ پھیرتے جاؤ, گنتے جاؤ, یہ نام جنت مل جائے گی. کبھی نہیں کھڑا ہو کے سوچتا کہ ایک لفظ کو 1000 دفعہ گننے سے جنت کیسے مل جائے گی. وہ اس خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے, رہنا چاہتا ہے کہ وہ 1000 دانے ختم کرنے کے بعد لیبارٹری والی ٹیسٹ ٹیوب تو اس کے سامنے نہیں ہوتی نا, کہ وہ نہیں نتیجہ نکلا, پھر کچھ کرنا پڑے گا, پھر کچھ کرنا پڑے گا. ایک سائنٹسٹ کو عمر بھر پتہ نہیں کتنی دفعہ تجربے دہرانے پڑتے ہیں, کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں, کتنی خارا شگافیاں کرنی پڑتی ہیں, جب کہیں جب جوئے شیر آتی ہے. لیکن اگر ہو خود فریبی کی کیفیت, دانے پورے تسبیح کے پورے ہوئے اور اطمینان ہو گیا تھا کہ جنت مل گئی. یہ جو شراب کو پانی سمجھنے کی بات ہے, یہ جذبات کی شدت ہے نا, جو ایک تسبیح کے دانے کے بعد سمجھ لیتا ہے کہ جنت مل گئی ہے. عقیدت مندی اس کو کہتے ہیں, اعتقاد کی شدت اس کو کہتے ہیں. فکر یہاں آتی نہیں ہے پاس. فکری طور پر اس سے پوچھئے کہ یہ کیوں کیسے ہوتا ہے, اس میں کیا دونوں میں ربط کیا ہے. ایک لفظ 1000 دفعہ دہرانے سے وہ مل جاتا ہے, اس میں ربط ہے کوئی؟ ربط کی بات نہیں ہے جی, یہ ایمان کی بات ہے. اصل میں میاں تم میں ہے نہیں, تم کیا جانو اس چیز سے. اور وہ ایمان پختہ ہونا چاہیے. اس کے معنی جذبات کی شدت ہونی چاہیے. روز اس افیون میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, وہ وعظوں سے, وہ نصیحتوں سے, وہ فن سے, وہ مسجد سے. روز ان جذبات میں شدت پیدا کی جاتی ہے کہ کہیں سوچنے کی طرف نہ آ جائے. اور اس میں میں نے کہا ہے نا کہ اس میں لذت بڑی ہوتی ہے, چھوڑنا نہیں چاہتا آدمی. یہ میرا تجربہ ہے. یہ جو چیز میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں گزشتہ 40 برس سے, وہ لیبارٹری کی ٹیسٹ ٹیوبیں ہیں, دین جسے کہتے ہیں.
کہ یہ ہے میاں فارمولہ، یہ ہے اس کا پروسیس، یہ چیزیں اکٹھی کرو، اس پروسیس سے یہ کچھ کرو تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور وہ یہ چیز جو ہے مشقت طلب ہے، محنت چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ پہلے کفر بالباطل ضروری ہے، یہ کہنا ضروری ہے کہ میاں یہ جو طریقے تم نے اختیار کر رکھے ہیں نا کہ ایک لفظ 1000 دفعہ گن لینے سے یہ جنت ملتی ہے، یہ غلط ہے چیز، اس سے نہیں ملتی۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک جنگ کی آماج گاہوں میں جا کے سر نہ دے دو، جان نہ دے دو، جنت نہیں ملتی۔ یہ 100 دفعہ لفظ گننے سے کیسے جنت مل جائے گی؟ میں نے دیکھا کہ مذہب پرست طبقے کے اندر گڑے ہوئے کو جب یہ چیزیں کچھ دنوں کے لیے سنائی میں نے، اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے کہا کیوں آئے، کیوں نہیں؟ کہنے کہ نہیں بابا توبہ، وہ تو ہم نے جو جنت حاصل تھی تم نے تو وہ بھی چھین لی ہم سے۔ اور جو تم بتا رہے ہو یہ تو نہ نومن تیل ہو نہ رادا ناچے صاحب، یہ تو بڑی مشقت طلب ہے جو تم بتا رہے ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے صاحب، خدا کے لیے ہمیں نہ چھیڑیے، ہم قطعاً نہیں آئیں گے، ہمیں رہنے دیجیے اپنے اس نشے کے اندر مست۔ یہ جو چیز ہے نا یہ لذت، آرام قلبی کی لذت، بڑی لذت ہے۔ کس انداز سے وہ کہہ گیا کہ بس ہجوم نا امیدی، بس زیادہ نہیں، بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سید بے حاصل میں ہے، سید بے حاصل کی لذت۔ کیا انداز ہے کہنے کا؟ یہ بس آپ دیکھتے ہیں کتنے زور کا بس، اور ویسا آگے نہ بتائیے کچھ، اور قرآن کی یاد نہ پڑھ دیجیے، خدا کے لیے نہ پڑھ دیجیے، وہ جو اتنی آسانی سے ہمیں جنت حاصل ہوئی تھی تم تو اسے چھین کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ شراب کو پانی سمجھنے والا۔ اب آپ سمجھے کہ قرآن نے بقیت ساتھ کیوں کہا؟ کہ نظر آ رہا ہے عقل و فکر سے، ذرا فکر سے کام لے تو وہ دیکھے گا کہ پانی اگر ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہریاول وہاں ہونی چاہیے، قطعاً یہ نہیں ہے تو انسان فریب کھا ہی نہیں سکتا۔ کہتا ہے اس کے باوجود وہ دوڑے ہوئے اس کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو شدت ہے نا اس کے پیاس کی، شدت جذبات کی، وہ اتنی سی بدیہی سی بات بھی سمجھنے میں نہیں دیتا، اور یہ اس میں مست اس لیے رہتا ہے کہ اس میں ایک سید بے حاصل میں ایک لذت ہوتی ہے۔ بیٹھے رہے تصور ہے جانا چاہیے، نہ کچھ کرنا پڑے نہ کرانا پڑے، اور مفت میں یہ جنت ہاتھ آئی ہوئی ہو، یہ جو ایک لذت ہماری، بس ہجوم نا امیدی ہاتھ میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سید بے حاصل میں ہے۔ مذہب سید بے حاصل کی لذت کا نام ہے عزیزان من۔ اس افیون کا چھڑانا آسان نہیں ہے، کوشش کریں گے آپ قرآن کو دین کو سامنے لانے کی تو وہ کہے گا کہ بس ہاتھ میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سے یہ بے حاصل میں ہے نہ بھائی۔ قرآن یہاں لاتا ہے، اس سے پھر آہستہ آہستہ یہی چیز صدیوں تک متواتر مسلسل چلی آئے تو ایک تو سند مل جاتی ہے تواتر، ہر وہ چیز جو پرانی ہو جائے ہمارے ہاں، اور جو جس سے کہتے ہیں اسلاف کا مسلک جسے کہتے ہیں،
یہ عجیب چیز ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج جو موجودہ دور کے مصنوعی بزرگ یا علماء کرام ہیں ان کے اوپر تو ہر ایک تنقید کرتا ہے. روز ان کے جوتیوں میں دال بڑھتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے, مباحثے, کفر کے فتوے, یہ سب کچھ. جب یہ مر جاتے ہیں تو ہر ایک ان میں سے علیحدہ رحمہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ اسلاف میں شامل ہو جاتے ہیں. جتنی پرانی ہڈیاں ان کی پھر ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ مقدس ہوتے چلے جاتے ہیں. کسی بزرگ کے متعلق یہ کہہ دیجیے نا کہ ابھی 10-20 برس ہوئے ان کا انتقال ہوا, تو ان کا تقدس اتنا نہیں ذہن پہ آتا. یہ کہیے نا کہ صاحب یہ 1200 سال پہلے کے بزرگ, ہاں جس طرح پرانا گوڑ تو آگ بن جانا نا کہنے نے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو صحیح بے حاصل کی لذت ہے وہ پختہ سے پختہ تر ہوتی جاتی ہے. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا کا آخری شعر اقبال نے کہا ہے, ابلیس کا جو پروگرام ہے, جس کی تلقین وہ اپنے شتونگڑوں کو کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ اس امت کو کہیں آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں ان پر, اس کے لیے کرو یہ کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں, اس کا تر کر دو مزاج خانقاہی میں, اسے صحیح بے حاصل کی لذت سے نکلنے نہ دو ان کو. جب یہ پختگی حاصل کر لیتی ہے انسان کے اندر یہ چیز, تو پھر ایک نگاہ کا زاویہ یہ بدل دیتی ہے یہ چیز. پھر ہر شے ان کو اسی طرح نظر آتی ہے جیسی یہ پہلے اپنی فریب خوردگی کی حالت میں جیسے اس کو دیکھتے ہیں نا, ایک رنگین شیشہ اینک ایک رنگین آنکھوں کے اوپر آ جاتی ہے. پھر باہر کی ہر چیز اسی رنگ سے نظر آتی ہے, رنگین نظر آتی ہے. اس کے بعد اے کہ منزل را نمی دانی ذرا, قیمت ہر شے ز انداز نگاہ. ہر چیز کی قیمت انداز نگاہ کے مطابق ہوتی ہے. جس زاویہ نظر سے کسی چیز کو آپ دیکھیں گے وہی قیمت اس کی ہو جائے گی. نوع دیگر بھی جہاں دیگر شبد, زاویہ نگاہ کو بدل لے یہ دنیا باہر کی بدل جائے گی. یہ زمین و آسمان دیگر شبد, نہ کلی ہے وجہ نظر کشی, نہ کمل کے پھول میں تازگی, فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے. زاویہ نگاہ کا بدل جانا نہیں. اتنی مایوسی کے شعر کیوں آئے, خوبصورت شعر کیوں نہ آئے اختر کی رانی کا. یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو, کہ جو شے ہے نگاہوں میں ہنسی معلوم. زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے عزیزان من ساری. اگر وہ صحیح بے مقصد میں جو لذت ملتی ہے اس میں اگر پختگی اور دوام حاصل ہو جاتا ہے تو نگاہ کا زاویہ ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر سراب چشمہ حیوان نظر آتا ہے اس کو. اور اگر قرآن کی روح سے زاویہ نگاہ بنتا ہے تو وہ سراب جو سامنے آتا ہے اس سے پہلے کھڑے ہو کے سوچتا ہے کہ اس کے قریب کوئی درخت ہے, کوئی پرندہ اڑ رہا ہے. اگر نہیں ہے تو وہیں کہہ دیتا ہے کہ یہ سراب ہے, پانی نہیں ہو سکتا. یہ ہے زاویہ نگاہ. قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ وہ پیاس کی شدت کے پیچھے ڈٹ لے کر نہیں پھرتا, وہ جذبات کو فنا نہیں کرتا. جذبات تو فنا ہو ہی نہیں سکتے.
یہ جو انتہا ہمارے ہاں تصوف کی بتائی جاتی ہے، نفس کشی، اس کے معنی ہوتے ہیں ترک آرزو. کوئی آرزو ہی پیدا نہ ہو انسان کے اندر. یعنی اندازہ لگائیے، کوئی آرزو ہی پیدا نہ ہو. انتہا اور معراج جس زمانے میں ان سے نکل آیا، مدتوں تک تو ہم بھی اسی کے اندر رہے، سب کچھ کرتے رہے. میری تو منطق عجیب قسم کی ہوتی تھی. انتہائی طور پر جو کہا گیا کہ مقصد یہی ہے کہ کوئی آرزو نہ رہے، میں نے کہا حضرت صاحب یہ جو نفس کشی کی آرزو آپ کے دل میں ہے، یہ بھی نہ رہے تو نفس کشی والی بات ہی ختم ہو گئی. کہنے کہ مردود ہو گیا ہے نا تو اس لیے اب اس طرف جا رہا ہے، کیونکہ سوچنا شروع کر دیے. یہ بھی تو آرزو، فنا فی اللہ ہونا کہتے ہیں مقصد ہے. میں نے کہا یہ بھی تو آرزو ہے. ترک آرزو آپ کہتے ہیں تو یہ تو ساری آرزو ہیں. نگاہ کا زاویہ ہے. وہ چاہتے تھے نہ دیکھے کوئی ادا میری، چھپے جو مجھ سے تو کیا یہ بھی ایک ادا نہ ہوئی. یہ جو حصول جنت یا حصول فنا فی اللہ یا وصال حق، میں نے کہا یہ بھی ایک آرزو نہیں ہے حضرت صاحب. وہ تو فکر کے اعتبار سے کوئی سوال ہوتا تو جواب ملتا نا. بات تو ساری جذباتی تھی. جذبات کو فکر کی کسوٹی کے اوپر سامنے لائیے، کٹ کے رہ جاتی ہے. وہ شے کیا ہوتی، لیکن قرآن جذبات کو فنا نہیں کرتا. جذبات کی روح سے تو سارا عمل انسان کا تو جذبات پہ ہوتا ہے. پھر وہ کرتا کیا ہے، یہی تو بات ہے. نہ وہ عقل کے پیچھے لٹ لے کے پھرتا ہے. ان لوگوں کی عجیب حالت ہوتی ہے. امام غزالی زندگی، آدھی زندگی فلاسفر کی حیثیت سے گزری. عقل کی اہمیت، عقل کی رفعت، عقل کی بلندی، ساری دنیا کے اوپر عقل ہی عقل تھا. آخری حصے میں آ کے تو عقل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی اہمیت دی جائے. سارا کچھ تو ہم نے یہ پڑھا تھا. میں نے پوچھا انہیں سے جن سے انحراف برتا تھا. میں نے کہا جی امام غزالی نے عقل کی روح سے ثابت کیا ہے کہ عقل قابل اعتماد شے نہیں ہے. تو اگر یہ قابل اعتماد نہیں تو عقل کی روح سے جو ثابت کیا ہے وہ کیسے قابل اعتماد ہو گیا؟ مردود ہو گئے. میں نے کہا جی ہو نہیں گیا، مار مار کے کر دیا سب لوگوں نے. قرآن عزیز نے نہ یہ جذبات کے پیچھے لٹ لے کے پھرتا ہے، نہ یہ عقل کے پیچھے. وہ تو مومن کی ڈیفینیشن یہ بتاتا ہے کہ الذین اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. مومن وہ صاحبان عقل و فکر جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے قوانین خداوندی کو سامنے رکھتے ہیں اور ارض و سما کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. کیا بات ہے، عقل کا یہ مقام. اور یذکرون اللہ قیاما وقعودا، قوانین خداوندی کو سامنے رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں وحی کی روشنی میں، اور اس عقل کے تابع رکھتے ہیں پھر وہ جذبات کو. پھر شراب شراب نظر آتا ہے، پانی پانی نظر آتا ہے. یہ جو ہے نا جذبات اور عقل کو سمو دینا آپس میں، یہ ہے دین، یہ ہے قرآن. دونوں کو سمو دیتا ہے. پھر سن لیجئے، وہی
نور السماوات والارض سے بات چلی ہوئی تھی. یہ جو چراغ ہے وہی آسمانی کا چراغ، اس وحی کی روشنی میں عقل سے کام لیا جائے. اور یہ جو عقل جہاں بھی جسے قرآن نے کہا ہے، ایک تو عقل خود بھی ہے کہ جو وحی کی روشنی میں کام نہیں کرتی، تنہائی کام کرتی، وہ تو سیکولرزم ہے. یہ عقل جہاں بھی وہ ہے جو وحی کی روشنی میں کام کرتی ہے. عقل سے کام لیا جائے حدود قرآنی کے اندر رہتے ہوئے، اس عقل کے تابع رکھا جائے جذبات کو، اور پھر دیکھیے کیا نتائج نکلتے ہیں اس کے بعد. غربیاں زیر کی راز حیات، مغرب کے سیکولرزم میں تنہا عقل ہی عقل ہے راز حیات. شرقیاں عشق رمز کائنات، مشرق میں آ جائے تو یہاں جذبات ہی جذبات ہوتے ہیں. سر خیز و طرح عالم دیگر بنے، اقبال کہتا ہے، اٹھ اور ایک نئی دنیا وجود میں لا، عشق را بازیر کی آمیز دے. عقل کی مٹی کو عشق کے پانی سے گوند، اور پھر جو جی میں آئے اس سے بناتا چلا جا، تمہار کی طرح چاک کے اوپر بیٹھا ہوا. دونوں کو الگ الگ رکھے گا تو کوئی کچھ نہیں بن سکے گا. یاد رکھو، بات یہاں سے چلی تھی کہ جو لوگ وحی خداوندی سے انکار کرتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جذبات غالب آ جاتے ہیں فکری صلاحیتوں پہ. پیاس کی شدت شراب کو بھی پانی بنا کر دکھاتی ہے. واہ، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تعذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی مینا کاری ہے. یہ مومن کی نگاہ ہے جو پہچان لیتی ہے کہ نگ جھوٹا ہے یا سچا ہے. اس لیے کہ انہ ینظر بنور اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی روشنی میں دیکھتا ہے چیزوں کو. جو فراست نور اللہ میں کی روشنی میں دیکھتی ہے وہی ہر شے کو اپنے اصلی رنگ میں پہچان سکتی ہے. یہی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مقدس دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ہر شے کی حقیقت سے آگاہ کر دے. شراب پانی نہ نظر آئے، جھوٹا نگ نظر آئے، سچ سچ نظر آئے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر انسان کبھی نہ کسی کو فریب دیتا ہے نہ کسی سے فریب کھاتا ہے. پھر وہ دور سے اگر شراب پانی نظر آتا ہے تو بقیتن کو دیکھتا ہے کہ چٹیل میدان کے اندر پانی نہیں ہو سکتا. غور فرمایا کہ قرآن نے ایک لفظ صاحب جو اضافہ کیا ہے شراب کے، جو نظر بظاہر میں یہ کہوں گا کہ زائد نظر آتا ہے کہ شراب کہہ دیا جائے تو پھر اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ نے سمجھا کہ کیا ضرورت تھی ساتھ اس کے کہنے کی. اور اسی ایک لفظ نے تو اس چیز کو محض ایک شراب کی مثال نہیں، ایک عالمگیر حقیقت بنا دیا. پیاس کی شدت اسے اتنا سوچنے کی مہلت نہیں دیتی. جذبات کی شدت میں اٹھنا کھڑے ہوا کرو. وہاں جاؤ گے تو وہ پانی کا چشمہ نہیں، وہ تو ریت نظر آئے گی تمہیں. وہاں کچھ نہیں ملے گا. ملے گا کیا؟ قانون خدا مقافات عمل کا جو قانون خدا بندی ہے اس کی روح سے تم وہاں جا کے دیکھو کہ اولئک حبطت اعمالہم. ہاں، حبطت اعمالہم بڑی آیت ہے صاحب، سورہ کہف کی 18/103. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. رسول ان سے کہو کہ آؤ تمہیں ہم بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ رہے ہیں. ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کے بعد یہی کہا جائے گا کہ جو کچھ نہیں کریں گے سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے. کہا بالاخسرین اعمالا، بہت کچھ کریں گے
اور سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جو وہی خداوندی کے بغیر کسی سیکولرزم کے نظام کے تابع ساری کوشش اسی میں کھو دیتے ہیں۔ وہم، یہ ہے اصل کی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس فریب میں مبتلا رہتے ہیں کہ بڑے ہی کاریگری کے کام کر رہے ہیں، اور لفظ ہے صنعا، حالانکہ وہ سب مصنوعی ہوتا ہے۔ قرآن عزیز عالم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یحسبون، اس فریب میں مبتلا رہتے ہیں، خیال ہی اپنے ذہن میں کرتے ہیں کہ بات تو ساری وہ تصنع اور مصنوعی ہے، اور اسے وہ بالکل حقیقی سمجھتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ساتھ۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے یہ آیات ربہم، یہ جو آیت تھی کہ جہاں پانی ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ سبزی اور درخت ہونا چاہیے، انکار برتا۔ ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ ولقائے ہی، اور خدا کے قانون مکافات عمل سے انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، اعمالہم، ان کے سارے کام، ان کی ساری کوششیں رائے گاں گئیں۔ یہ حبطہ عرب جو تھے وہ عجیب مقام پہ بولتے تھے۔ اب ہمیں تو یہ ہم لوگ جو اب شہر والے ہیں اور بڑے شہر والے، ہمیں تو پتہ نہیں، وہ باہر کے گوالے وہ کچھ ڈال کے لے آتے ہیں، وہ گاگراں وچ وہ آن کے پہلے اتوں پاؤندے نے، کچھ پہلے کچھ کٹ دے نے، کسور دے لاگے جڑیاں چرخیاں لگی ہوئی نے، منائی اتوں نکلی، رستے چ آئے تے چلے آندا پانی پیا، پھر آئے تے دکاندار نو دیتا، انہیں کڑائی دا دھون جڑا سی وہ وچ پایا، وہ دے بعد کر کرا کے تہاڈے گھر آیا تو ہم کی پتہ کی ہوندا ہے۔ جنہوں نے کبھی دیکھا ہے یہ دودھ دینے والے جانور، وہ جانور کا تھلے ایک ہوانا ہوں وہ جہاں دودھ نکلتا ہے، اب بچے تکتے نہیں ہوتا ان کو یہ کہہ دودھ بچوں نکلتا ہے، ساڈے تو جہاں فیڈرا جو نکلتا ہے تو وہ دودھ نکلتا ہے، اڈر اس کو کہتے ہیں، ہوانا کہنے نے سانو پتہ نہیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ہوانے اڈے اڈے ہوں آگے نے تو دودھ وہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، دو چار طبقے نکلتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا ہوانا اور دودھ اس میں نہیں ہے، اس کو وہ کہتے تھے حبط عمل۔ ان کے اعمال کے نتائج وہ ہوانے ہیں جو نظر تو بڑے بڑے آئے تو دودھ بھی کٹ نہ ہو۔ کیا قوم تھی اور قرآن کا انتخاب! قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ ذرہ ذرہ تلے گا وہاں، لیکن ان کے متعلق کہا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال تولنے کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی۔ صحیح بے مقصد کے فریب میں رہنے والوں کے اعمال تولنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزان من، مذہب سے مراد صرف مسلمان کا مذہب نہیں، دنیا میں رسول دین لاتے تھے، وہ لیبارٹریز میں ٹیسٹ کر کے بتاتے تھے۔ بازنطینی انبار جب فتح کی ہے ان لوگوں نے تو وہاں ایک مسلمان سپاہی سے پوچھا تھا، ان کا کوئی فلاسفر ہوگا، اس نے کہا تھا کہ ہر دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کے معنی حق کے معنی ہوتے ہیں جو شاید ٹھوس سامنے آ جائے۔ تو اس نے یہ کہا یہ تھا کہ تم بتاؤ تمہارا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 40,000 شہر اور قلعے جو ہم نے 10 سال میں فتح کیے ہیں یہ اس کی حقیقت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ جذباتی فریب میں نہیں رہتے، جب پھر وہ دین الگ ہو جاتا اوہو وقت ہو گیا ہوا نہیں، اچھا وہ 9:30 بجے
اور ہم نے بھی شراب کو پانی یہ دین ہوتا ہے. ہر عمل کا ٹھوس نتیجہ سامنے آنا چاہیے. اور جب وہ خدا کے اقدار اور احکام اور حدود پھر نظر انداز ہو جاتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں، ہو جاتے نہیں کر دیے جاتے ہیں. دین پر عمل کرنا ہی نہیں، دین پر عمل کرانا بھی تو کچھ آسان نہیں ہے. پھر انہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے صحیح لا حاصل کی جذبات انگیزی میں. آہستہ آہستہ اس میں لذت ملتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ کم محنتیں نہیں کرنی پڑتی. یہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ صبح 4 بجے صبح یا 5 بجے صبح جب وہ سردی کے موسم میں لحاف کے اندر آپ ہوتے ہیں، ذرا سردی باہر نکالنے کو جی نہیں چاہتا. بہرحال اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، سردی کے موسم میں نمازیں پڑھتے ہیں. مئی جون کے 18 گھنٹے کے گرم گرم دنوں کے اندر روزے بھی رکھتے ہیں، حج کے لیے اتنے دور جاتے ہیں. اور پھر اگر اہل طریقت کی ان ریاستوں کو اور مراکبوں کو پوچھیے تو پوچھی ہی نہ کیا ہوتی ہے، بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں سارا کچھ. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اولئک حبطت اعمالہم، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن مرنے کے بعد ہی نہیں قیامت آتی عزیزان ایمان. یہاں ہر سانس میں قیامت ہوتی ہے. عمل کا نتیجہ تو روز بروز سامنے آتا چلا جاتا ہے. قرآن نے اسی لیے صحیح عمل کو ذرائع سے مثال دی ہے، کھیتی سے مثال دی ہے. کھیتی جذباتی طریقے پہ ذمہ دار کو خوش نہیں کر دیتی کہ ہاں اگائی ہے، بڑی ہو گئی ہے، اب یہ اتنی بڑی ہو گئی، اب بال پڑ رہے. وہ روز دیکھتا ہے آ کر تو واقعی اس میں نمود ہو گئی ہے، اس کے پیمانے کے مطابق وہ بڑھ رہی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے. جس دن بھی وہ دیکھتا ہے ایسی صورت نہیں ہے تو وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. کہیں کوئی نقص ہے ضرور اس میں، کہیں وہ کڑائی کرے گا اس کی، کہیں سپرے کرے گا اس میں، نئے نئے طریقے ہیں. یعنی اس کو پتا ہے کہ اس کی نمود رک رہی ہے، وہ فریب میں نہیں رہتا. دیکھا آپ نے دین کی مثال قرآن نے ذرائع سے کیوں دی ہے. لیکن جب یہ چیز ہو کہ نہ اس نے بوئی نہ دیکھا، نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے، مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں کھائی جا روز، تو پھر اس کا ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری مشقتیں اٹھاتا ہے. ٹھوس نتائج کی طرف نگاہ تو جاتی نہیں. وہ کہتے ہی نہیں کہ ٹھوس نتائج نکلیں گے، وہ نکلیں گے ثواب ہوگا. بھائی بتا دیجئے وہ کیا ہوتا ہے، یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد جا کے. تو اب اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے پہچاننے کا کہ نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں. قرآن نے کہا یہ کیوں ہوگا، کیوں ہوا ہے. یاسبون انہم یوسنون صنعا، اس لیے کہ غلط جذباتی کام کر رہے تھے اور اپنے ذہن میں سمجھ رہے تھے، اس مصنوعی کو حقیقی سمجھ رہے تھے. تو آپ اپنے جیب میں رکھیے مصنوعی اور کھوٹے سکے، اور بازار میں جا کے جب اس کو دیں گے وہ تو پلٹ کے مار دے گا متھے پہ. آپ وہاں وہ دکاندار ترازو ہی نہیں اٹھائے گا اگر آپ نے غلط چھوٹا سکہ اس کو دے دیا. سوال ہی نہیں، تولنے کے لیے ترازو ہی نہیں اٹھائے گا. یہ ہے قرآن کریم کی روح سے عزیزان من. محض جذبات کی شدت میں انسان جب چلتا رہے اور عقل و فکر سے ساتھ اس کو نہ دے تو پھر اس کو شراب بھی آب حیواں بن کے دکھائی دیتا ہے، لیکن پیاس تو نہیں بجھتی. اور جو وہاں تک پہنچنے میں اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے انسان کو، رائے گاں جاتی ہے، بالکل ایسی رائے گاں کہ اسے تولنے کے لیے میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. والذین کفروا
اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. کہ دوسرا لفظ بقیۃ تھا ایک تو، اور زمان ہے. کہتا پیاس کی شدت ہے جو اسے سوچنے ہی نہیں دیتی کہ واقعتاً یہ پانی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. بالکل وہ اندھا ہوا ہوتا، مارو مار کرتا بھاگتا چلا جاتا ہے اس کی طرف. وہاں جا کے دیکھتا ہے تو پانی کچھ نہیں چلتا. وہاں خدا کا قانون مکافات ہے جو اس قسم کے اعمال کے لیے میزان بھی کھڑی نہیں کرتا. سوچئے مشقت اتنی اٹھائے اور اس کے بعد کیفیت یہ ہو کہ ایک رتی بھر بھی اس کا وزن نہ نکلے. اکثرین اعمالہ یہ ہوا یا نہیں؟ لیکن انہیں اس سید لا حاصل سید بے مقصد سے نکلنے نہیں دیتے. وہ جو ہجوم نا امیدی ہے نا، اس کو وہ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں، نا امید نہیں ہونا چاہیے تھا. ہوگا یہ بس وہی میں نے کہا ہے نا کہ اس کے بعد کی دنیا کے اوپر اٹھا رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے اب جو حالت دن بہ دن خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے تو اس طرف سے یار طریقت آتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے. آزمائش کرتا رہتا ہے. سارے بدن میں صاحب پھر وہ حضرت صاحب جو ہیں بڑے بڑے بزرگ، ان کے پھر قصے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ حضرت ایوب کا صبر آ گیا. پوچھئے یہ شاید ٹکر جاتے ہیں پھر یہ مولانا روم وغیرہ کہانیاں لے کے. یہ سامری ہے نا، قرآن نے سامری ہے نا، جو داستانیں سنا سنا کے سلاتے ہیں راتوں کو کہ جی سارے بدن میں ان کے کیڑے پڑ گئے ہوئے تھے، اور اگر کبھی ایک کیڑا نیچے گر جاتا تھا تو اٹھا کو پھر اس کو وہیں رکھ دیتے تھے کہ اللہ نے جو تیرا رزق تیار رکھا ہے، دیا ہے، عطا کیا ہے، میں تجھے اس سے کیسے محروم کر سکتا ہوں. چلو جتنی زیادہ حالت خراب آپ کی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے محبوب بناتے چلے جائیں گے. کہ اس کا رنگ ہی یہی میں نے بتایا تھا نا کہ وہ تھا تو بڑی مزاج کی بات، لیکن بڑی وہ حقیقت کی بات کیا گیا کہ قیامت میں مختلف قومیں آتی گئیں جاتی گئیں آتی گئیں جاتی گئی. اب ایک قوم چلی آ رہی ہے صاحب ننگے دڑنگے، یوں ہی ذرا سی بنڈی پہنے ہوئے، تھوڑا سا ننگے ڈھکے ہوئے، مردہ چہرے ان کے، کھانے کو کچھ نہیں ملا ہوا، کچھ نہیں. آواز آ رہی ہے کہ ہٹ جاؤ، ادھر ادھر ہو جاؤ، خدا کی محبوب ترین قوم اب چلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا محبوب ترین قوم اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی قوم ہے. نہ وہ کھاتا ہے نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے، نہ وہ پہنتا ہے نہ ان کے یہاں کوئی لیڑا لتا ہے گا، نہ ادھر کوئی مکان ہے وہ لا مکان ہے، نہ انہوں نے کوٹھا نصیب ہوا ہے. اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی قوم چلی آ رہی ہے. فریب نفس میں مبتلا رکھا جاتا ہے، شراب کو آب ہوا بنا کے دکھایا جاتا ہے عزیزان ایمان. اور مذہب کی کاریگری یہ ہے کہ ساری عمر آپ کو یہ نہ سمجھنے دے کہ یہ شراب ہے، پانی نہیں ہے. ریت پیے چلے جائیں اور آپ کہیں کہ واہ واہ کیا سواد آیا جناب، تو کا گولا جی میرا شراب بقیت یا سب الزمان مان. کہا قرآن کریم کو اس طرح سے عزیزان مان کبھی ایسے اس کو پڑھا کرتے ہیں. کیا معلوم آپ کو کہ کتنے مہینے ان 4 لفظوں کے اوپر میرے لگ جائے. کیوں یہ اضافہ ساتھ ہو رہا ہے، زمان کیوں کہا جا رہا ہے، شدت. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لم یجدہ شیئا، کچھ نہ وہاں ملا. نہ ملنے کے معنی یہ نہیں تھے کہ وہ صرف خدا کا قانون مکافات کہا ملا تو خدا کا قانون مکافات ملا کہ جس نے کہا یہ کہ تیرے حصے میں تکان آئی، تیرے حصے میں نہ محرومی آئی، نہ امیدی آئی، تیرے حصے کے اندر کچھ نہ ملا تمہیں. دین خدا بندی عزیزان ایمان میں نے پھر عرض کیا وہی خدا بندی کی روشنی میں عقل انسانی سے کام لے، پھر جذبات کو اس کے تابع رکھے اور اس کے بعد پھر دیکھے کہ کس طرح یہاں محسوس دنیا کے اندر آپ کے ہاں محسوس نتائج پیدا ہو. وہ تو دعا یہ سکھاتا ہے آتے نا پھر دنیا حسنتن، پہلے پھر دنیا حسنتن کہتا ہے،
پھر کہتا ہے فی الآخرت حسنۃ. اور یہ ٹیسٹ ہے جس کی دنیا حسنتاً خوشگواریاں نہیں میسر آتی جس قوم کو، آخرت حسنتاً ہو نہیں سکتی. جس بیج میں سے پہلے دن وہ پونپلی نہیں ملتی وہ پک کے پھل کیسے دے دے گا؟ یہ ابتدائی سٹیج کہہ لیجیے زندگی کی، اس میں حسنات ہوگی نا، وہ کھیتیاں جوگیں گی، جب جا کے آخرت میں جا کے وہ پھل بھی دیں گی آپ کو. پھر دنیا حسنتاً و فی الآخرت حسنت. وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ سردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. واللہ سریع الحساب. کہتا ہے یہ تمہارے لیے کہتے ہیں کہ وہاں جا کے نتیجہ نکلے گا. وہ کہتا ہے ہم تو بڑی جلدی حساب کر دیتے ہیں. سریع الحساب پہ کبھی غور کیجئے وہ کیا معنی ہے اس کے. اتنا لمبا وقت تو لیتا ہی نہیں. دوسری مثال یہ ہے، وقت تھوڑا ہے، معاف رکھیے گا بات تو بہت لمبی چلی جائے گی اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے. میں ایک اعلان کرتا ہوں اور 2-4 منٹ کی معافی لے لوں گا آپ سے. یہ سورہ النور کی آیت 36 سے ہم 39 تک آ گئے ہیں. اگلے یہ سورہ النور کی آیت 36 سے ہم 39 تک آ گئے ہیں. اگلے جمعہ کے درس کے متعلق اعلان ہے. جن احباب نے طلوع اسلام دیکھا ہے